شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کانٹیکس میں بات. اچھا اب دیکھنا اس میں ایک ظاہر سی بات ہے, ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت سوچ بچار کے چلنا پڑے گا. ایک چیز میں بتا دوں سندھ کے حوالے سے, دیکھیں سندھ میں ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پچھلے 2.5 سال سے, بلکہ 4 سال سے 4.5 سال کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. کوئی اتنے بڑے بڑے کرپشن کے یہاں چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی ان کی پکڑائی نہیں ہے. لوگوں کے لیے بالکل آپشن ہی نہیں ہے. بالکل ایک لوگ یہاں جو کراچی میں یا سندھ میں محسوس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر سے تو کوئی اس کے اوپر نہ فیڈرل گورنمنٹ کی تلوار ہے نہ کسی نے کہ جی آپ کوئی روک کے کچھ سنبھل کے چلیں, جو مرضی کرنا ہے. ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. سو پیپلز پارٹی آلسو ہیز ٹو تھنک مینی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں کا مقصد ہے عوام کو ڈیلیور کرنا. زبیر صاحب سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کر لیں. جی میں نے کہا پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر کیوں نہیں کوئی جماعت چاہے گی کہ عوام کو ڈیلیور کریں. حسن ضرور کامنٹ کرے گا, حسن کے پاس انفارمیشن ہے اس سوال سے. جی حسن. نہیں میں تو سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر, آپ کو کرپشن تو پیپلز پارٹی کی تو دکھائی دیتی ہے کیونکہ سندھ میں رہتے ہیں. ایک اور کرپشن ہوئی ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا, جس میں اس وقت جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ سزایافتہ مجرم ہیں. عدالت نے ان لینڈ ٹرائل کے بعد ان کو سزا سنائی. وہ پیسہ جو کہ یعنی نیشنل ایکسچیکر میں آنا تھا وہ ایک بزنس مین کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں لینڈ کروا دیا, اور کابینہ سے منظوری سے پہلے 70% وہ اماؤنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لینڈ کر چکا تھا. پھر جو انہوں نے اس کی جو منظوری دی تو وہ بیک ڈیٹڈ تھی, یعنی ریٹروسپیکٹیو اس کو جو ہے وہ منظوری دے کر جناب انہوں نے پیسے وہاں بھجوا دیے. آپ کیا اس کو پہلا سوال کہ اس جو عدالت نے فیصلہ سنایا آپ اس کو چوری سمجھتے ہیں سوال, یا اس کیس کے اندر جو ہے وہ جو بھی انہوں نے کیا ان کو 7 خون معاف ہیں, وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 27 ستمبر کے حوالے سے ایک تاریخ دی ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم نے جناب بانی کی رہائی کروانی ہے. کیا موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ماورائے عدالت عمران احمد نیازی جن کو عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے, بلکہ مختلف 2 عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں, وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو رہائی مل سکے گی؟ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں نے یہاں پر سزائیں سنائی ہوئی ہیں جن لوگوں کو, وہ خیبر پختونخوا میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور صاف چلی شفاف چلی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا والی, وہ جناب سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کا آئین اور عدالتی فیصلے لاگو نہیں ہوتے. یعنی عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, جو دیگر لوگ ہیں جو اس وقت جن کو عدالت نے سزائیں سنائی ہیں وہ شتر بے مہار گھوم رہے ہیں وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر. سر آپ کے کمنٹس چاہیے اس کے اوپر. جی ایک تو حسن ایوب جو پہلا 190 ملین پاؤنڈ والا آپ نے سوال کیا تھا, میرا جواب بالکل وہی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نواز شریف پر کیسز اور کنوکشنز وغیرہ تھیں, میرا جو اس وقت جواب تھا وہ آج بھی وہی ہے. جب نواز شریف تھا اس وقت بھی میرا سوال ریپیٹڈلی یہی تھا, آنسر آج بھی میرا یہی ہے کہ جب جس ملک میں انصاف کے تقاضے ہی نہیں پورے, میں اس کو بعد میں کنسیڈر ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. دیکھیں جب نواز شریف ایگزائل میں گئے تھے وہ ایک سزا ہوتی ہے, وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے. ایک عمر ایوب اگر کے پی سے باہر نہیں آ سکتے وہ سزا ہے. تو کے پی پاکستان کا ایسا نہیں ایگزائل ہے, ان کی فیملیز ہیں, ان کے ایونٹس ہوتے ہیں. جی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہیں کہ وہ کے پی میں بیٹھے, تو پاکستان کا قانون لاگو نہیں پاکستان کے حصے, بٹ ان کو لاہور نہیں آ سکتے نا, لاہور آئیں گے اسلام آباد آئیں گے اریسٹ ہو جائیں گے. اینڈ وائی شوڈ ہی کم ٹو لاہور اور اسلام آباد اور کراچی اور اینی ویئر ایلس اریسٹ ہونے کے ڈر سے. جی کے پی میں اریسٹ کیوں نہیں ہوتے وہ؟ تو یہ تو پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. ایک منٹ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر کے پی میں اریسٹ اس لیے نہیں ہوتے, وہ تو ظاہر ہے کے پی پولیس ان کو نہیں اریسٹ کرے گی. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. 27 ستمبر کے حوالے سے بڑا چیلنجنگ ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ لانگ مارچ اس سے پہلے زیادہ تر کامیاب نہیں ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اسپیشلی چیلنج ہوگا کہ پنجاب میں لوگوں کو نکال سکے یا نہیں نکال سکے. زبیر صاحب ول بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اس سے پہلے 5 اگست کو آئی تھنک کچھ ہو رہا تھا, اس کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ کیا 5 اگست کو تو میں بتا دیتا ہوں, میں کراچی میں تھا. اب بات سنیں, دیکھیں میں اس وقت بھی روڈوں پر نکلتا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور میں نے کبھی کوئی ایک دفعہ بھی نہیں فیس کیا تھا. یہاں آپ گئے ہیں اور وہاں ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہو گئی ہے.
لاٹھی چارج شروع ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ میں پرسنلی میں نے مانگا تھا پریس کلب میں ایونٹ کرنے کے لیے تحریک طالبان تحریک ترقی تحفظ آئین پاکستان. سہیل آفریدی کی ول نظر آتی ہے آپ کو یہ مطلب اس طرف جانے کی جس طرف علی امین گنڈاپور صاحب نہیں جا سکے تھے؟ آپ کو نظر آتا ہے سہیل آفریدی کے اوپر پریشر پی ٹی آئی کے ورکر کا اتنا زیادہ ہے اس وقت کہ وہ تو 27 سپتمبر انہوں نے کہا تو اس پر ان کی کلاس لی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ورکرز کی طرف سے کہ جی اتنا دور کیوں کر دیا. بٹ ظاہر سی بات ہے سہیل آفریدی پر پریشر تو یہ رہے گا. وہ چیف منسٹر اس لیے تو بنے نہیں تھے کہ وہ سب سے زیادہ گورننس کو بہتر چلا سکتے تھے. وہ بالکل بات کو سمجھے. زبیر صاحب رہ گئے نا، اس لیے بنے تھے کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کے لیے کریں. فواد چودھری صاحب ایک جو تجویز دے رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بن جانی چاہیے اور وہ سارے معاملات ٹھیک کرے اور پھر آگے کی طرف بڑھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کافی پر امید ہے، پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں آئے تھے کہ یہ جو ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی بات ہوئی ان سے، آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کوئی جان ہے اس تجویز میں؟ جی میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرا کانٹیکٹ بھی ہے. ابھی میری منگل کو ملاقات بھی ہوئی تھی لاہور میں ایک سیمینار میں. میں ان کی بات سے اس حد تک صرف ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نیشنل گورنمنٹ کا آبجیکٹیو کیا ہے. نیشنل گورنمنٹ جسٹ فار دا سیک آف نیشنل گورنمنٹ اگر ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ سارے اپوزیشن اور آج کی رولنگ پارٹیز مل کے بیٹھ جائیں گی تو معیشت ترقی کرنی شروع ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی. سو آپ کا آبجیکٹیو اگر یہ ہے کہ آپ نے ایک دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی، ہم جب بات کرتے ہیں کہ آج کی رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی دونوں کی اگر بات کو اگر ایسے کیا جائے کہ گیو اینڈ ٹیک کہ جی 2.5 سال ہو گئے، 1 سال اور نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے، اس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو. معیشت تو وہ سنبھالیں ہی سنبھالیں، بٹ مین آبجیکٹیو یہ ہو کہ ہمارا الیکشن کمیشن کو ایک دوبارہ سے فعال کیا جائے، ایسے لوگوں کو لگایا جائے جو مین آف انٹیگریٹی ہیں. دیٹ لیڈس ٹو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ٹھیک ہے، دیٹ از دا سولوشن فار پاکستان، اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اور اگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ کہ سارے بیٹھ جائیں نیشنل گورنمنٹ میں، اس کا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں جی یہاں پر بس ایک چیز کہ وہ فواد چودھری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ جی ان کے نزدیک پی ٹی آئی کیا ہے، دیٹ از اونلی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب. جی ہی از ان جیل. باقی وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ہے ہی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی جگہ شفیع جان صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. محمد زبیر صاحب ایگری کریں گے؟ چلیں جی بریک کا وقت ہو گیا جی، کے بعد حاضر ہوں گے. آپ کامنٹ دے دیں زبیر صاحب، پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. شفیع جان صاحب کامنٹ کیا مطلب، میں ایک تو میں سہیل آفریدی کو اتنی اچھی طرح سے جانتا، شفیع صاحب کو تو میں بالکل بھی نہیں جانتا، اور میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا. وہ ٹک ٹاک زیادہ بناتے ہیں. چلیں جی ول ٹیک اے بریک. بہت شکریہ آپ کا فار یور ٹائم سر. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.